ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی رافیہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجیے، کہانی پورا سنیے گا اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب میں صرف 10 سال کی تھی تو مجھے پہلی بار نانی کے گھر مستقل رہنے کا موقع ملا۔ نانی کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا، صرف ایک گلی کے فاصلے پر۔ چونکہ نانی اکیلی رہتی تھی اور بڑی عمر کی تھی، اس لیے میری بڑی بہن اور بھائی ان کے پاس رہنے لگے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے۔ کچھ عرصے بعد میں بھی اپنی بہن کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ اگرچہ نانی کا گھر پیارا اور محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی خاموشی اور سناٹا بھی ہر وقت وہاں موجود رہتا تھا، خاص طور پر رات کے وقت جب سب سو جاتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے یہ گھر صرف انسانوں کا نہیں، کسی اور کی موجودگی بھی یہاں ہے، مگر اس وقت یہ صرف احساس تھا، ایک وہم شاید، یا کچھ اور۔ یہ وہ دن تھے جنہیں میں آج بھی یاد کرتی ہوں، نانی کا پیار، وہ پرانا صحن اور وہ پراسرار خاموشی جسے میں اس وقت سمجھ نہ پائی۔ نانی کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، مگر آہستہ آہستہ میں نے کچھ ایسی چیزیں محسوس کرنا شروع کیے جو میرے لیے نئی اور عجیب تھی۔ خاص طور پر شام ڈھلتے ہی ایک عجیب سا احساس دل میں بیٹھ جاتا، جیسے کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات کی بات ہے، میں معمول کے مطابق کھانے کے بعد صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکی چاندنی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہو۔ میں اچانک رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ وہم ہے اور دوبارہ چلنا شروع کیا، مگر یہ احساس بار بار آنے لگا۔ روزانہ رات کو جب میں صحن میں ٹہلتی تو قدموں کی آہٹ میرے دل میں خوف پیدا کرنے لگتی۔ پھر ایک رات جب میں پانی لینے کچن میں گئی تو وہاں ہلکی سی روشنی میں مجھے یوں لگا جیسے کچن کے کونے میں ڈسٹ بن کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا وجود دھندلا سا تھا، جیسے سایہ ہو۔ میں جیسے ہی قریب پہنچی، وہ سایہ اچانک دیوار میں جذب ہو گیا۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور دوڑتی ہوئی بہن کے پاس پہنچی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ ہنس کر کہنے لگی، تمہیں وہم ہو گیا ہوگا، کچھ نہیں ہے وہاں۔ میری بہن ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن وہم صرف ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ کچھ تو تھا جو ہمارے ساتھ نانی کے گھر میں رہتا تھا، خاموشی سے، چھپا ہوا، سایوں کی شکل میں۔ ایک رات کی بات ہے، نانی اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور میری بہن کمرے میں لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں صحن میں نکل آئی جیسے میری عادت تھی۔ آسمان پر ہلکی چاندنی چھائی ہوئی تھی اور صحن کی دیوار پر آئینہ لگا تھا۔ میں چلتے چلتے اس آئینے کے قریب پہنچی اور معمول کے مطابق اپنے بالوں کو سنوارنے لگی۔ جیسے ہی میں نے چہرہ آئینے میں دیکھا، میری سانس رک گئی۔ میرے پیچھے آئینے میں سفید لباس میں ایک لمبا سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، جیسے کسی نے دھند کے پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صحن بالکل خالی تھا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی آہٹ۔ میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف میرا عکس اور میرے خوفزدہ چہرے کی جھلک۔ میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں فوراً اندر بھاگی اور بہن کو سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، تم بس زیادہ سوچ رہی ہو، شاید تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، وہ ایک سایہ نہیں، وہ ایک وجود تھا جو شاید مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے آئینے کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے۔ نیا ملک، نئی زندگی، نئے خواب، پرانی باتیں اور وہ خوفناک احساسات سب کہیں پیچھے رہ گئے۔ میں نے وہ سب کچھ اپنے دل سے نکال دیا۔ اب وہ سب بس بچپن کی باتیں لگتی تھی، ایک وہم، ایک خواب، یا شاید ایک ڈراؤنی کہانی جو وقت کے ساتھ دھندلا گئی تھی۔ مگر 2019 میں کئی برسوں کے بعد ہم سب واپس پاکستان آئے۔
ایک رات میری بہن اور میرا کزن چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا اور ہوا میں پرانی یادوں کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ میں نیچے کمرے میں تھی جب بہن نے آواز دی، اوپر آ جاؤ، موسم بہت اچھا ہے۔ میں بھی چھت پر چلی گئی۔ ہم کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر بہن نیچے چلی گئی۔ میں وہیں رک گئی اور موبائل سے پہاڑوں کی تصویریں لینے لگی جو چھت سے صاف نظر آتے تھے۔ کزن بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ فضا پرسکون تھی۔ پھر اچانک ایک لمحہ آیا جس نے میرے سب بھولے ہوئے خوف پھر سے جگا دیے۔ میں چاندنی میں پہاڑوں کی خوبصورت تصویریں لینے میں مگن تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور ہر چیز بالکل پرسکون لگ رہی تھی۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو موڈ پر ارد گرد کے مناظر ریکارڈ کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کیمرے کا رخ اپنی طرف کیا تاکہ ایک سیلفی ویڈیو بناؤں، اچانک اسکرین پر ایک سایہ سا میرے پیچھے سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً پلٹی، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھت خالی تھی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی آواز، حتیٰ کہ میرا کزن بھی نہیں تھا جو ابھی کچھ لمحے پہلے میرے قریب بیٹھا تھا۔ میں گھبرا کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھنے لگا، جیسے وہ سایہ ابھی بھی میرے قریب ہو۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک مجھے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، بالکل صاف، جیسے کوئی میرے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میرے قدم تیز ہو گئے۔ میں دوڑ کر نچلی منزل پر پہنچی اور سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت مجھے صرف اپنی بہن کی یاد آئی، وہی بہن جو بچپن میں ہر بار کہتی تھی یہ سب وہم ہے، لیکن آج وہم اور حقیقت میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سایہ برسوں بعد بھی میرے ساتھ تھا۔ کیا وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا؟ کیا وہ اب بھی اس گھر میں موجود تھا، یا وہ میرے ساتھ ساتھ واپس آ گیا تھا؟ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نیچے پہنچی اور فوراً اپنی بہن کو ڈھونڈا۔ وہ کچن میں تھی۔ میں نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بات کرنی ہے ابھی۔ بہن نے میری حالت دیکھی تو فوراً میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے وہ ویڈیو اسے دکھانا چاہا مگر وہ ویڈیو خود بخود ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہ سب کچھ بتایا، سایہ، قدموں کی آہٹ اور وہ ویڈیو کا خود بخود ڈیلیٹ ہونا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس نے آہستگی سے کہا، اب شاید تمہیں سچ جان لینا چاہیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سا سچ؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، یہاں ہمارے علاوہ ہمیشہ سے کچھ اور بھی رہتا ہے۔ ہم بچپن سے یہ سب دیکھتے آئے ہیں، سایہ، قدموں کی آوازیں، آئینے میں جھلکیاں، مگر وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ تم چھوٹی تھی، اس نے نرمی سے کہا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں خوف بیٹھ جائے۔ تم بہت حساس تھی، اور نانی بھی کہتی تھی کہ جب تک وہ مخلوق نقصان نہ دے اسے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ مگر وہ ہے کون؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بہن نے ہلکے سے شانے جھٹک دیے۔ کسی کو نہیں پتا، شاید کسی اور جہاں سے تعلق رکھنے والی مخلوق۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے برسوں پہلے جو کچھ دیکھا وہ سب سچ تھا۔ میں پاگل نہیں تھی، نہ وہ سب میرا وہم تھا۔ وہ سفید لباس والا آدمی، وہ آئینے کا عکس، وہ سایہ، سب حقیقت تھے۔ ہم سب کے ساتھ برسوں سے ایک اندیکھی مخلوق رہتی تھی، خاموش، چھپی ہوئی، مگر موجود۔ میں نے آہستہ سے بہن کا ہاتھ تھاما۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، وہ بس ہے جیسے ہمیشہ سے تھا، جیسے شاید ہمیشہ رہے گا۔ بس اب تم جان چکی ہو۔ اور اس لمحے مجھے لگا جیسے کسی بید سے پردہ ہٹ گیا ہو، ایک سچ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ سائے کی طرح چلتا رہا، اب وہ سایہ روشنی میں آ چکا تھا۔